الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعداز رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی روح ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی آبرو ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے، عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی پہچان ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ہمارا دین اسلام نامکمل ہے۔ اس عقیدے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کو پیدا فرما کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو کوئی بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے۔ سامعین کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے آخر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو نبوت عطا نہیں کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ عز و جل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے بیٹے نبی کیوں نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جواب آیا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے ساڑھے مبارک سے ختم نبوت کا تاج نہیں ہٹا سکتا۔ سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کے پہلے شہید کا نام حضرت حبیب بن زید تھا۔ ان کی شہادت کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید کو مسالمہ کذاب کے آدمیوں نے پکڑا، انہوں کو مسالمہ کذاب کے پاس لایا گیا۔ مسالمہ کذاب نے کہا، اے حبیب رضی اللہ عنہ، تم مان جا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، میں تمہارا بازو کاٹ دوں گا، مان جا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، میری بات تمہاری بکواس سننے کے لیے کہاں نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت حبیب بن زید کے ایک بازو کاٹ دیا۔ تو مسالمہ کذاب نے کہا، ابھی بھی مہلت ہے، میں مان جا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے اپنا بازو کٹوا لیا اور پھر بھی کہا، نہیں نہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ انہوں نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ مسالمہ کذاب نے پھر کہا کہ مان جا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ اس نے حضرت حبیب بن زید کا ایک پاؤں کاٹ دیا۔ تو پھر اس نے کہا، ابھی بھی مان جا، ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی تو زندہ بچ جائے گا، مان جا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ اس نے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی اور وہ حضرت حبیب بن زید کو بے بازو بے ٹانگیں رکھ کر پھر کہتا ہے، ابھی بھی مان جا، ابھی بھی مہلت ہے، مان جا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں نہیں، تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس کان نہیں ہے۔ تو مسالمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کو ایک تیل گرم کروا کر اس میں ڈال دیا۔ حضرت حبیب بن زید نے شہادت قبول کر لی، لیکن ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اور قیامت تک مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا
لیکن ختم نبوت کے اوپر ایک آنچ بھی نہ آنے دینا۔ سامعین محترم، اس طرح مثال میں قذاب کی طرح 1901 میں مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو صحابہ اکرام کہا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اس نے اپنی بیویوں کا ازواج مطہرات کہا، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو صحابہ اکرام کہا، اور اس نے یہ بھی بکواس کی کہ قرآن مجید فرقان حمید شہر قادیان میں نازل ہوا ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اور ایسی بکواس کرنے والے کی وفات یا جہنم واصل جب ہوا، اور لیٹرین میں وہ جہنم واصل ہوا 1908 میں، وہ حیضے کی حالت میں لیٹرین میں جہنم واصل ہوا۔ سامعین اکرام، ہمیں قادیانیوں کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، خصوص شیزان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شیزان کے مالک نے قرآن مجید فرقان حمید کا 40 مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کر دنیا بھر میں تو مفت تقسیم کروایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کی جگہ مرزا قادیانی بے غیرت کا نام لکھ دیا۔ اس کے دوستوں نے اسے پوچھا، تو نے اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا، میں نے مسلمانوں کی ہی جیبوں سے پیسے نکلوا کر ان کے خلاف خرچ کر دیے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ شیزان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اس گناہ کبیرہ سے بچنا چاہیے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔